جیسا ایک سوال یہ نعیم باعث صاحب نے ٹورنٹو کینیڈا سے ہمیں بھجوایا ہے۔ سوال جو ہے یہ بہت اس ضمن میں اہم ہے کہ اس کا کئی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے، اور اس کی بعض جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب شکلیں بنا کے بھی احمدیت سے باہر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے اور کن حالات میں حلالہ ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حلالہ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حلالہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ اس قسم کی بد رسم موجود تھی، اور جب وہ عورت کو پوری طرح اپنے سے الگ کر لیتے تھے تو اس قسم کا انہوں نے قانون بنایا ہوتا تھا کہ پھر اس صورت میں وہ خامند اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، اور اس پابندی کو قائم بھی رکھنا اور اس عورت کو دوبارہ نکاح میں بھی لانے کے لیے پھر وہ یہ کرتے تھے کہ کسی اور شخص کے ساتھ اس کا ایک دکھاوے کا نکاح کروا دیتے تھے، اور وہ خاوند صرف نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دے دیتا تھا، تو اس کو وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہی دستور بعض لوگوں نے اس کو جاری کیا اور بعض فرقوں نے، لیکن اسلام میں یہ قطعاً حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح، حضور نے فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے سب پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ اور اس میں چونکہ اسلام نے، قرآن کریم نے ایک مرد کو ایسی 3 طلاقوں کا حق دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کو ناپسند کیا ہے، لیکن اس کی اجازت دی ہے کہ بعض مجبوریاں ہیں جس میں تباہ نہیں ملتے، بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ انسان کو الگ ہونا پڑتا ہے، تو اس کی بھی اسلام چونکہ کامل مذہب ہے اس نے اس کی بھی وہ سہولت رکھی، اور اپنے ماننے والوں کو وہ بھی ایک موقع دیا کہ وہ بھی ان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ ایک خاوند جو ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ جس کے وہ 2 دفعہ ایسی طلاق دے سکتا ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ چاہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ خانہ آبادی کر لے۔ ایسا بغیر نکاح کے یا نکاح کے ساتھ 2 دفعہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر نہ اس کے ساتھ وہ رجوع ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے، اور نہ ہی عدت کے بعد یا نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، یعنی جب تک کہ وہ عورت کسی اور جگہ شادی نہ کر لے اور وہاں سے اسے بغیر کسی منصوبہ بندی کے طلاق ہو جائے یا خامند کی وفات ہو جائے تو پھر وہ پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصول، بڑا پاک صاف اصول۔ اس میں تاکہ انسان مرد کو بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ 3 مواقع گوا دو گے تو پھر اس کے ساتھ تمہارا رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت کو جائز کرنے کے لیے، اس میں سے رستہ نکالنے کے لیے، ہیلہ نکالنے کے لیے پھر بعض لوگوں نے عرب میں جو اسلام سے پہلے رسم حلالہ کی رائج تھی اسی کو اپنایا، اور دکھاوے کے لیے، ہیلے کے لیے کسی کا نکاح کروا دیا جاتا تھا، اور وہ تعلقات قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے دیتا تھا، اور وہ پہلے خامد۔ تو اس کے متعلق احادیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے ان دونوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بحث فرمائی، آپ نے بڑی وضاحت اس کی، میں وہ دونوں اقتباس پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ضرور۔ حضور فرماتے ہیں، ایک جگہ سوال ہوا کہ 3 طلاقیں ہو جاویں تو کیا پہلا خاوند پھر بھی نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں حضور نے فرمایا جب 3 طلاق واقع ہو جائیں تو پہلا خاوند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی دوسرے سے وہ نکاح نہ کرے، اور پھر وہ خاوند اس کو طلاق دے دے، مگر عمدن اس لیے نہ دے کہ پہلا شخص اس سے نکاح کرے، اس کا نام حلالہ ہے اور یہ حرام ہے۔ ہاں اگر ایسے اسباب پیش آ جائیں کہ وہ دوسرا شخص اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حضور نے الحکم 24 اپریل 1903 میں حضور نے فرمایا۔ حضور اپنی تصنیف آریہ دھرم
جو بڑی معروف حضور کی تصنیف تھی، اور اس میں جو آریہ مذہب تھے ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے مختلف سوالات کے حضور نے جواب دیے۔ تو اس میں بھی بعض آریوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کے اسلام میں بھی تو حلالہ کی رسم ہے، آپ ہماری جو نیوگ کی رسم ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو حلالہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ تو اس پہ حضور فرماتے ہیں ناظرین پر واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی، لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطعاً حرام کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرانے والے سنگسار کیے جائیں۔ اگر کوئی مطلقہ سے نکاح کرے تو نکاح تب درست ہوگا کہ جب واقعی طور پر اس کو اپنی جورو بنا لے، اور اگر دل میں یہ خیال ہو کہ وہ اس ہیلے کے لیے اس کو جورو بناتا ہے کہ تا اس کی طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہو جائے، تو ایسا نکاح ہرگز درست نہیں، اور ایسا نکاح کرنے والا اس عورت سے زنا کرتا ہے، اور جو ایسے فعل کی ترغیب دے وہ اس سے زنا کرواتا ہے۔ غرض حلالہ علماء اسلام کے اتفاق سے حرام ہے، اور ائمہ اور علماء سلف نے اس کو، اور جس میں حضور فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور سب محققین علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور شریعت اسلام اور نیز لغت عرب میں بھی زوج اس کو کہتے ہیں کہ کسی عورت کو فی الحقیقت اپنی جورو بنانے کے لیے تمام حقوق کو مد نظر رکھ کے اپنے نکاح میں لاوے، اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی نہ ہو، اور نکاح کا معاہدہ حقیقی اور واقعی ہو، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے ایک ہیلا ہو۔ اور قرآن شریف میں جو آیا ہے حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، البقرہ 231، اس کے یہی معنی ہیں کہ جیسے دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ اپنے نفس کی اغراض کے لیے نکاح ہوتے ہیں، ایسا ہی جب تک ایک مطلقہ کے ساتھ کسی کا نکاح نہ ہو اور وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے، تب تک پہلے طلاق دینے والے سے دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ سو آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ جورو کرنے والا پہلے خامد کے لیے ایک راہ بناوے اور آپ نکاح کرنے کے لیے سچی نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ نکاح صرف اس صورت میں ہوگا کہ اپنے پختہ اور مستقل ارادے سے اپنے صحیح اغراض کو مد نظر رکھ کر نکاح کرے، ورنہ اگر کسی ہیلے کی غرض سے نکاح کرے گا تو عند الشرع وہ نکاح ہرگز درست نہیں ہوگا اور زنا کے حکم میں ہوگا۔ لہٰذا ایسا شخص جو اسلام پر حلالہ کی تہمت لگانا چاہتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے، اور قرآن اور صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کی روح سے حلالہ قطعی حرام اور مرتکب اس کا زانی کی طرح مستوجب سزا ہے۔ یہ ہے حضور نے فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں سارا مسئلہ وضاحت بالکل ظہیر صاحب کہ سیدنا مسیح موعود علیہ السلام نے آیات قرآنیہ، احادیث، صحابہ کرام، علماء سلف اور خود سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کا بطور حکم عدل بہت واضح فیصلہ ہے، اور پوری تفصیل جو ہے وہ آپ نے اسی حوالے سے بیان کر دی ہے۔